محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ اونچے پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رازق پر یقین ہوتا ہے۔ درود پاک سے کچھ اس طرح رشتہ جوڑ لیں کہ تنہائی میں بھی درود ہو، محفل میں بھی درود ہو، زبان پر بھی درود ہو اور دل میں بھی درود ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درود کی برکت سے آپ کی تنہائی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، آپ کی محفل پر نور ہو جائے گی، آپ کی زبان پاک ہو جائے گی اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اور پھر توڑنے سے صرف پھول ہی نہیں، انسان بھی مرجھا جایا کرتے ہیں۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو ضرور یاد رکھیں۔ تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھے ہیں تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں، کیونکہ درمیانی راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ انسان اپنے آپ سے تو لڑ سکتا ہے لیکن اپنی قسمت سے نہیں لڑ سکتا۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ مرد ضد پہ آ جائے تو عورت کو تباہ کر دیتا ہے، اور عورت ضد پہ آ جائے تو نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بیٹی ہونا آسان نہیں ہے یار، یہ وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں بھی پرائی ہوتی ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ مایوسی گناہ ہے، حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، تمام زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی رہو۔ تمہاری دنیا میں ہم جیسے ہزاروں ہوں گے، مگر ہماری دنیا میں تم سا کوئی اور نہیں۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ انسان کے کچھ آنسو، کچھ آہیں، کچھ سسکیاں راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہی لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے،
اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لے کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو زندگی کی تلخیاں کبھی نہ کبھی رلا ہی دیتی ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گزر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ خدا تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود ہی خود پر رحم نہیں کرتے۔ وقت کی روانی بدل دیتی ہے زندگی کے سبھی رنگ، کوئی چاہ کر خود کے لیے اداسیاں نہیں خریدتا۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ تسلی دینے والے تو تسلی دیتے رہتے ہیں، مگر وہ کیا کرے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو جان سے پیارا شخص وہی آپ کی ذہنی بربادی کا ذمہ دار نکلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ راہ سفر میں کوئی کارواں نہیں رہنا، نہ کر ملال کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ محبتیں بھی مقدر میں درج ہوتی ہیں، کسی کا رزق اور کسی کو نہیں ملتا۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہ ہے کہ جلدی مان جاتی ہے اور معاف کر دیتی ہے۔ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری مرضی سے زیادہ قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا، دلوں میں جگہ بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ جس شخص سے تمہارا خونی رشتہ نہ ہو پھر بھی وہ تمہیں عزت اور پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ وہ ہاتھ بہت انمول ہوتے ہیں جو آپ کو اس وقت سنبھالیں جب آپ ٹوٹ کر بکھر رہے ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔